بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر میڈیا کے معزز ساتھیوں کو اس اہم پریس کانفرنس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ووٹ دیا اور اعتماد دیا، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں حکومت پنجاب ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کے ذریعے ان کو ان کا حق قرض اور فرض سمجھ کے لٹا رہی ہے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام اس جنوبی پنجاب صوبے کی طرف اہم ترین قدم ہے۔ جو لوگ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے بدگمانی اور غلط فہمی پھیلانے میں مصروف عمل ہیں، انہوں نے پورے کے پورے وسیب کو اپنے دور اقتدار میں جس طرح کے لالی پاپ دیے اور جس طرح جنوبی پنجاب کی عوام نے استحصال کا سامنا کیا ان کے دور اقتدار میں، آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور ان کی ٹیم نہ صرف یکساں ترقی کے عمل کو مخصوص علاقوں کی سوچ اور فکر سے نکال کے ہر ضلع تک اس خواب کی تعبیر لے کے جا رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب جنوبی پنجاب کے جس ترقی اور خوشحالی کے مشن پہ گامزن ہیں، آج اس حوالے سے میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ پریس کانفرنس میں میڈیا کے ذریعے اپنے جنوبی پنجاب کے عوام کو پیغام دیں اور اپنی ترجیحات ان سے شیئر کریں، اور اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے جو اب تک پنجاب حکومت نے اقدامات کیے ہیں وہ میڈیا سے شیئر کریں۔ سر، اوور ٹو یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ ایجنڈا ہے، بلکہ تھا کہ ہم ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لائیں گے، اور اسی ایجنڈے کے تحت ہم نے الیکشن میں حصہ لیا اور وزیر اعظم پاکستان نے وعدہ کیا تھا۔ اسی کی تسلسل میں الحمدللہ ہم نے ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تھا۔ ہمارا مقصد جو محروم علاقہ ہیں ان کی جو ہر صورت ان کی جو محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، اور جو ترقی کا رخ ہے جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی طرف موڑ دیا جائے۔ جہاں 17% بجٹ خرچ ہوتا تھا، ہم نے 33% جو بجٹ ہے ساؤتھ پنجاب کے لیے رنگ فینس کر دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو کچھ دن پہلے کچھ جو کنفیوژن پیدا کی گئی تھی، تو میں اس کا آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا تھا کہ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کو رول بیک کیا جا رہا ہے یا کوئی اس طرح کی باتیں چلتی رہی ہیں۔ جیسے یہ بات میڈیا میں آئی ہے تو فوری طور پر ایک منسٹریل کمیٹی میں نے قائم کر دی ہے مخدوم ہاشم صاحب کی سربراہی میں، فنانس منسٹر کے۔ اس میں ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھنے والے تمام جو وزراء اکرام تھے وہ اس میں شامل تھے، تو ان کو فوری طور پر میں نے کہا کہ اس مسئلے کو پروب کر کے مجھے بتائیں، اور انہوں نے جیسے ہی مجھے بتایا کہ اس کے اندر کچھ ایمبیگوٹی ہے اور اس کے اندر کچھ تھوڑی سی جو ہیومن ایرر اور ٹیکنیکل اور کلیریکل مسٹیک ہے، تو فوری طور پر ہم نے اس جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو ہم نے ودرا کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا جو نوٹیفیکیشن تھا جو یہ 29 کو تھا اور جو 30 تاریخ کو ایشو ہوا تھا، جس میں جو ڈسٹرکٹ کے جو فنکشننگ تھی جو اس میں مینشن تھی اس نوٹیفیکیشن کے اندر، جو رول آف بزنس تھا ہمارے ڈسٹرکٹس کا، تو اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ فوری طور پر اس کو بھی میں کینسل کر دوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہتر، فعال اور ایک اچھی ایڈمنسٹریشن ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو دیں، اور اس میں جہاں جہاں پرابلم آئیں گی اس کو ہم ریڈریس کریں گے اور اس کو ہم بہتر سے بہتر انداز میں آگے چلائیں گے۔ جو ہماری منسٹریل کمیٹی ہے اس کو ہم نے ٹاسک دیا ہے کہ فوری طور پر جو نئے رول آف بزنس بنائیں وہ ہمیں پیش کیے جائیں،
اور اس کے ساتھ جو اور بھی ٹاسکنگ کی ہے وہ ان کا بھی میں کچھ آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا۔ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے تو 16 جو محکمے تھے ڈیوالو کر دیے گئے تھے، اب تمام جو محکمے ہوں گے ان کو جنوبی پنجاب تک ان کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا، ان کو ڈیوالو کیا جائے گا، اور یہ کمیٹی اپنی ریکمنڈیشن ہمیں دے گی۔ اور جو بجٹ تھا اس کو بھی ہم رنگ فینس ویسے ہی کریں گے، جو 33% ہے اس کو ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ساؤتھ پنجاب کے ملازمتوں کا کوٹا ہے، اس سلسلے میں جو ہم نے جو لیجسلیشن کرنی ہے، جو فارمیلٹیز کمپلیٹ کرنی ہے، اس کا جو لیگل وے آؤٹ ہے، اگلی کابینہ کی میٹنگ تک اس کو بھی میچور کر کے کابینہ کے سامنے پیش کریں، تاکہ اس کے اوپر بھی ہم فوری طور پر ڈیسیژن لیں اور اس کی لیجسلیشن کر سکیں۔ اور میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب مہینے میں میں بھی ساؤتھ پنجاب کا ریگولرلی وزٹ کروں گا، اور جتنے بھی ہمارے پروونشل منسٹرز ہیں ان کو پابند کیا جائے گا کہ مہینے میں 2 دن یہ ساؤتھ پنجاب میں گزاریں گے۔ اس کے علاوہ بہت جلد انشاءاللہ ملتان کے اندر کابینہ کی میٹنگ بھی ہوئے گی، اور اس کے اندر جتنے بھی ایشوز ہیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے بھاولپور کے اندر کابینہ کی میٹنگ ہو چکی ہے، یہ وہ پہلی میٹنگ ہے کہ جو لاہور سے باہر کسی کابینہ کی ہوئی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ فوری طور پر ہم جو ساؤتھ سیکریٹریٹ ہے جس کا ہم نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس کی مکمل فنکشننگ کریں اور اس کو بہتر سے بہتر طریقے پہ چلائیں، اور اس کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ کو ہم آگے نہیں آنے دیں گے۔ اور یہ تمام جو ٹاسک ہے اس کے لیے جو ہماری یہ منسٹریل کمیٹی ہے، یہ فوری طور پر 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ یہ ہمیں اپنی تجاویز دیں گی، اور اس کو لے کے ہم آگے چلیں گے۔ اس میں جو ایک بات میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہوں گا، یہ جو نوٹیفیکیشن جو ایشو ہوا ہے اس میں جو ہیومن ایرر اور یہ کلیریکل مسٹیک بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے بھی ہم نے ایکشن لیا ہے، اور جو متعلقہ سیکٹری ہیں اس کو فوری طور پر OSD کرنے کے بھی احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اور یہی ہمارا منشور ہے کہ ہم جو ساؤتھ سیکریٹریٹ ہے اور جو جنوبی پنجاب کے علاقوں کا جو حق ہے اور جو وسائل کی ترقی محروم علاقوں تک پہنچانی ہے، وہ ہمارا عزم ہے اور یہی ہمارا ایجنڈا ہے، اور اسی کو لے کے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ اس میں کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، نہ کسی قسم کی ایمبیگوٹی ہے، اور جو تمام لیگل پروسیس ہوں گے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے، اور ہم اپنے مشن میں آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں گی اپنے بھائی خسرو بختیار صاحب سے کہ وہ اس سلسلے میں اگر کچھ کہنا چاہیں۔ میں آج سب سے پہلے چیف منسٹر پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جو اقدامات کا اعلان انہوں نے کیا وہ جنوبی پنجاب کی عوام کی امنگوں اور ان کے اندر جو اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی تھی اس کو انہوں نے آج ایڈریس کیا۔ یہ فل فور ایکشن جو لیا گیا 2-3 دن کے اندر، یہ 2 باتوں کا مظہر ہے۔ ایک یہ کہ جنوبی پنجاب کی عوام اپنے حقوق کے حصول کے لیے اب جاگ رہی ہے، اور یہ شعور اس عوام کو دلوانے میں پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی اس ملک کی در حقیقت ایک وفاق کی علامت جماعت ہے جو کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا خیبر تک اس کی نمائندگی ہے، اور یہ ایک وفاق کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے جس کے تحت اس نے جنوبی پنجاب کی عوام کو ان کے حقوق اور ان کے صوبے کے حصول کا اپنے منشور میں اس کو ڈالا۔ اس کے علاوہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو سیکریٹریٹ ہے اس کا جو فنکشنل اس کو کرنا ہے، یہ اگلے 2 ماہ کے اندر اس کو فنکشنل کر دیا جائے، یا اس مالی سال کے آخر تک 30 جون تک۔ تو میری التجا ہوگی چیف منسٹر صاحب سے، اور میں پر امید ہوں کیونکہ جنوبی پنجاب کی عوام پی ٹی آئی کے ساتھ اور آپ کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ ایک
خاص امید کی نظر لگائے بیٹھی ہیں اور جتنا جلدی ہو ہم ان کی ان امیدوں کو پورا کر سکیں. شکریہ. تھینک یو سو مچ جی. جرنلسٹ حضرات پلیز اپنی اپنی باری پہ سینیارٹی وائز ہم آپ کو زحمت دیں گے. خواجہ نصیر صاحب ARY سے. چیف منسٹر صاحب میرا نام خواجہ نصیر ہے اور میں ARY سے ہوں. ایک بڑا کامن ایکسپریشن ہے کہ یہ جو کام آپ نے کیا ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے یہ 72 ایئرس میں پہلی PTI گورنمنٹ ہے جس نے ساؤتھ کے حوالے سے پچھلے ایک سال میں جو سب سے سنگین معاملہ سامنے آیا کہ جس طرح پنجاب میں بیٹھا ہوا چیف منسٹر لاہور میں اون کرتا ہے اور سینٹرل پنجاب کو اون کرتا ہے. سیکریٹریٹ بننے کے باوجود ساؤتھ پنجاب کو اون نہیں کیا کسی نے. اور آج بھی جو نوٹیفکیشن آیا ہے یہ نوٹیفکیشن اسی بات کی رمازی ہے, ایمبیگوٹیز آئی ہیں کہ اون نہیں کیا جا رہا. اس ساؤتھ پنجاب کو اون کرنے کے لیے پریکٹیکل آن گراؤنڈ جو اقدامات ہیں وہ کیا کیا کیے جائیں گے. اس کو فنکشنل کرنا, اس کے لیے بجٹ ایلوکیشن, لیکن کس طریقے سے اون کریں گے کہ آفیسر خود وہاں جائے کام کریں اور ساؤتھ پنجاب کو اپلفٹ کریں. آپ کو پتہ ہے میرا تعلق بھی ساؤتھ پنجاب سے ہے اور ہم پورے پنجاب کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور یہی ہمارا منشور ہے. اور ساؤتھ پنجاب چونکہ محروم علاقہ ہے, وہاں پہ اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے. تو ہم نے ساؤتھ سیکریٹریٹ کا قیام کر دیا. وہاں پہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری, ایڈیشنل IG اور 16 سیکرٹریز بھی وہاں پہ ہم نے تعینات کر دیے. 33% جو ان کا بجٹ تھا اس کو بھی ہم نے رنگ فینس کیا ہے. جیسے یہ ایمبیگوٹی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پیدا ہوئی ہے, فوری طور پر ہم نے اس کو ریزالو کیا اور اس کو ہم نے ودرا کیا, بلکہ ایب انیشیو اس کو ہم نے ختم بھی کر دیا کہ جیسے یہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ کلیریکل مسٹیک, یہ ہیومن ایرر یہ ہو سکتا ہے, لیکن ہم اس کے اوپر بھی بڑے کنسرن ہیں. تو اسی لیے اس کے اوپر ہم نے فوری طور پر ایکشن بھی کیا اور انشاءاللہ یہ جو ہے اس کو کسی صورت بھی رول بیک نہیں کیا جائے گا, بلکہ اس کو انشاءاللہ مزید تیزی کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جائے گا تاکہ ہم جلد سے جلد جو ہمارے ٹارگٹس ہیں اس کو ہم اچیو کریں گے. ذیشان جیو نیوز. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کی آمد میں 10 سے 12 روز باقی ہیں اور چینی مافیا کے خلاف حکومت ایک بڑا کریک ڈاؤن اس وقت کر رہی ہے. کیا حکومت کی حکمت عملی ہوگی اگر مڈل مین چینی نہیں اٹھاتا ملوں سے یا ملیں چینی نہیں دیتی تو حکومت کے پاس کوئی بیک اپ پلان ہے جو اس طرح رمضان کی طرح پھر یہ 100+ جا کے اور 120 تک نہیں پہنچے گی, اور جو بازار منڈیوں کے اندر کورونا SOPs پر عمل درآمد کس حد تک یقینی بنانے کی حکومت کا ارادہ ہے, کیونکہ اس وقت لاہور جو بڑے شہر ہیں وہاں بچے بھی بڑی تعداد میں افیکٹ ہو رہے ہیں اس سے, اور ساتھ ہی ساتھ جو وینٹیلیٹرز ہیں ان کی بھی بڑی ریشو ایسی ہے جس وقت یوٹیلائز ہو رہی ہے. تمام متعلقہ محکمے اپنا کام کر رہے ہیں اور رمضان کے اندر ایک پیکیج بھی دیا جا رہا ہے اور سہولت بازار بھی ہم قائم کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اور SOPs تو الٹیمیٹلی ہمیں سب لوگوں کو فالو کرنا چاہیے. کل بھی آپ کے ساتھ ہم نے جو کرونا کی سچویشن تھی وہ ہم نے شیئر کی ہے کہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے, تو اس کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے. اور اس کے لیے جو میڈیا ہے اس سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دے, اس سلسلے میں لوگوں تک اویئرنیس پہنچائے. لیاقت انصاری دنیا نیوز. کوئی نہیں, بس ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے ریپریٹنگ جانی کا جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے, تو کیا ہم اس بات کی ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں کہ آج آئندہ 9 سال کا بجٹ ہے کہ جو پنجاب کی نصیب میں اقدامات کی آپ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آئندہ بجٹ میں وہ کہتے ہیں آئندہ بجٹ ایسا ہم کیا کریں گے؟ مزید اقدامات اس بجٹ جی اس کے لیے جو ہماری منسٹریل کمیٹی ہے ان تمام چیزوں کا یہ جائزہ لے کے اپنی رپورٹ ہمیں انشاءاللہ 7 دن کے اندر پیش کرے گی اور ان کی ریکمنڈیشن کو لے کے ہم آگے چلیں گے اور اس میں تمام جو آسپیکٹس ہیں اس کو ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے ان کو کور کیا جائے گا. اسلم اقبال ایکسپریس نیوز. جی سیکھ صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان کی آمد ہے, جس طرح آپ نے چینی کے حوالے سے پلاننگ کی, تھوڑی سی قیمت کم بھی ہوئی, اس کے بعد گندم کے حوالے سے بھی بازار قائم کیے جا رہے ہیں. میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے باقاعدہ اگر آپ دیکھیں تو پھلوں اور سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں گزشتہ 3 دنوں میں وہ 50% اپ کر گئی ہیں. آپ کوئی بھی فروٹ لے لیں, ایپل لے لیں, بنانا
سے 200 کے درمیان تھی, جو 3 دن پہلے تھی وہ 100 سے بھی کم تھی. تو رمضان کے قریب ہم جا کے اگر کریں گے تو ابھی جو اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے, 50% تقریباً اضافہ ہو گیا ہے, اس کو کیسے مینیج کریں گے تاکہ اس وقت یا کم جب لوگ باہر نکلیں اور تو پریشر نہ پڑے ان پہ. یہ جو سہولت بازار ہم 313 سے زیادہ جو پنجاب میں بنا رہے ہیں, تو اس کے اندر جو نوٹیفائڈ ریٹس ہوں گے اس میں انشاءاللہ آپ کو تمام چیزیں ملیں گی. آپ دیکھیں اس میں کافی بہتری آئے گی. تو اس کے اوپر ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور یہ جو پرائس چیکنگ ہے اس پہ بھی ہم مزید کوشش کریں گے, مزید انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے. بلال محسن, سما نیوز. سیم صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی کارکردگی پر اپوزیشن تنقید کرے تو وہ سمجھ آتی ہے. آپ آئے ہیں جنوبی پنجاب میں سیکریٹریٹ کا اعلان مخالف ہوئے ہیں, وہ سمجھ آتی ہے کہ اپوزیشن تنقید کرے. آپ کی اتحادی جماعت اور خاص طور پر چودھری پرویز الہی کے جو فرزند ہیں چودھری مونس الہی, ہر دوسرے تیسرے دن آپ کی کارکردگی کا سوشل میڈیا پر سوالیہ نشان اٹھا دیتے ہیں. اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی کو چاہے کورونا کا معاملہ اور دیگر معاملات ہوں, آپ کی کارکردگی ایک آپ نہیں باقی. تو ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ شہباز شریف یا نور لیگ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرے. اور دوسرا اس میں کر لیجیے ایڈ کر دیجیے, کہا جاتا ہے ایک زرداری سب پہ باری, اور ایک زرداری کے اوپر لگتا ہے کہ عثمان مستعد باری ہے کہ جو آپ کو نکالنے کی وہ سازشیں شروع کی ہوئی ہیں پنجاب میں کہ آپ کے خلاف سے میڈیا کا اعتماد لائے. تو ذرا زرداری صاحب کو بھی کھل کر تو واضح پیغام دے دیں. جی, کل یہی بات میں نے آپ کے ساتھ کی ہے کہ جو سازشیں کرنے والے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں اور ہم عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. جہاں تک دوسرا سوال تھا آپ کا, اس میں گنجائش بہتری کی ہر وقت موجود ہوتی ہے, اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے, اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو بہتری کی گنجائش تو ہر وقت موجود ہوتی ہے. کوئی مشورہ دیتا ہے تو اس کو سننا بھی چاہیے, اور اس پہ ہم عمل بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ کافی چیزیں ہماری, اکثر معاملات ہمارے ٹھیک ہیں, کوئی اس طرح کی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. شاہد چودھری, 92 نیوز. جی سی ایم صاحب, میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں گارڈین وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور پنجاب پولیس کا کہ آپ نے صحافیوں کے حوالے سے زبردست ایکشن لیا, جو گمراہ نہ سکتے ان کو آپ نے گرفتار کروایا. سر سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں پوری صحافی برادری کی طرف سے. دوسرا یہ فرمائیے کہ دستہ الیکشن کے حوالے سے جو ہے آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, دوبارہ سے الیکشن ہونے جا رہا ہے. تو یہ فرمائیے کہ اگر حکومت جیتتی ہے تو کیا یہ پنجاب حکومت آپ کو فائنل بدل بھی کر رہے ہیں, بلکہ اپنی فنڈ بجٹ اور منصوبوں کا افتتاح بھی کر رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے الیکشن جیتی ہے تو عوام آپ پر اعتماد کا اظہار کریں گے, اور اگر آپ لوگ ہارتی ہے حکومت تو کیا یہ عدم اعتماد ہوگا, یا اس الیکشن کا جو ہے جیتنا ہارنا پنجاب حکومت کی کارکردگی سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں, ہار جیت تو الیکشن میں چلتا رہتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کی ہمیں تعمیل کرنی ہوگی, تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی کارکردگی کم ہوئی. آپ دیکھیں جہاں پہ کتنے ووٹ بڑے ہیں, جہاں پہ ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی, تو اس کا مطلب ہے لوگوں کا اعتماد پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر ہے, اور لوگ اعتماد کرتے ہیں, اور الحمدللہ لوگوں نے اعتماد کا اظہار کر بھی دیا. آپ نے دیکھا جو 2 ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں ہمارے یہاں. صدف خبریں اینڈ چینل 5. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. جی چیف منسٹر صاحب, آپ سے میں کوشچن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے وجہ حکومت بہت اچھے اپنا کام کر رہی ہے, باقاعدہ سے چیز پر فالو کرانے میں کی سطح کامیاب بھی ہوگی ہے. بٹ اس وقت ایک چیز جو ہے وہ قابل ذکر وہ یہ ہے کہ پولیس نے جو ہے اس میں رشوت دینی شروع کر دی, اور دکانداروں سے جو ہے آدھے شٹر کھلوا دیے جاتے ہیں اور رشوت دی جاتی ہے. اس حوالے سے پلیز تھوڑا سا اقدامات کریں کیونکہ شہریوں کی شکایات ہے. تھینک یو سو مچ. جی ضرور, اگر کہیں کوئی اسپیسیفک آپ کے پاس کوئی اس طرح کا پرابلم ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں, تو اس کو ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. تانا وحید صاحب. سی ایم صاحب, یہ میرا سوال ہے کہ آپ نے ایک میکانزم بنایا تھا کہ کابینہ کے جو وزراء ہیں ان کی کارکردگی رپورٹ جو تھی آپ نے سرکول جاری کروایا تھا, اور اس کے بعد بھی معاملہ تب کیا. سینٹ الیکشن آ گیا, آپ کی مزدوریاں بھی ہیں, اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ جو اس وقت آپ کے اوپر پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے, اس میں بہت سارے لوگوں کے بڑے بڑے کام ہیں جو آپ نہیں کر رہے, اور وہی لوگ ہیں جو اس بات کی سازش کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کر رہے ہیں. آپ کھل کے ان لوگوں پرائم منسٹر صاحب کو تو آپ بتاتے ہیں, پبلک کو بھی بتائیں, ہمیں بھی بتائیں وہ کون لوگ ہیں اور کون سے ان کے کام ہیں جن کے اوپر آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ان سبھی
चीज के ऊपर फाइल करें। तो ये बात क्लियर है कि उस कारकर्दी रिपोर्ट को पब्लिश किया जाए, उन मिनिस्टर को सामने लाया जाए जो उनकी कारकर्दी बेहतर नहीं है। हम सब लोग एक टीम की हैसियत से काम करते हैं और हर कोई अपनी पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। आपको पता है कि आजकल की कोरोना की सिचुएशन में हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो इसी बात पे रखनी चाहिए कि किस तरह से हम इसके साथ कम्बैट कर सकते हैं ताकि हम लोगों को रिलीफ दें। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डिपार्टमेंट्स के वज़राए कराम अपना काम बड़े अच्छे अंदाज में कर रहे हैं और बेहतर तरीके से अब तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनकी ड्यूटियां हैं, वहाँ जा रहे हैं। अभी रमज़ान में मॉनिटरिंग भी करेंगे। ये तमाम चीज़ें हमारे साथ साथ चल रही हैं। राना तारक, अली तारक। मतलब ये बताइएगा कि कोरोना जो है बड़ा तेजी से फैल रहा है, लेकिन जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसकी रोड में किल्लत जो है सामने नजर आ रही है। इसके अलावा जो 8 साल का सिलेंडर था वो 12,000 तक पहुंच गया। तो इसके बारे में भी प्लीज कुछ काम कीजिए ताकि जो कोरोना है वो इतना तेजी से आगे जो आवाम को जो है रिलीफ मिल सके। जी, ये बात कल भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि ऑक्सीजन की जो प्रेशर है वो 7 गुना ज़्यादा उसकी डिमांड हो गई है। तो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वो भी हमारी मदद करें और हम अपने रिसोर्सेज से हम भी मैनेज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो इस तरह की सिचुएशन नहीं है और मज़ीद इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट से हमें मदद मिलेगी ताकि ये जो मसला है ये फौरी तौर पर हल हो जाएगा। उमर फारूक, डॉन टीवी। उमर फारूक जी डॉक्टर साहब, मैं जवेद कौनकी बोल रहा हूँ। मैंने 2-3 बार इशारा किया तो सवाल के लिए बोले करें सवाल। सरकार ये बताइए, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का बहस जो है वो उलझी हुई है। असल बात तो ये थी कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाएगा और इसके लिए हमें मालूम है कि आपके पास जो है वो ऐवान में एक स्लिप नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। तो क्या आप जो इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स के लिए हुकूमत जा रही है तो उसमें कहीं कोई ये भी आपके ज़हन में खाता है कि जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने के लिए भी आईनी तरमीम होनी चाहिए और उस जनूबी पंजाब के लिए क्या खाता है आपके ज़हन में? मखदूम साहब बिस्मिल्लाह। जी, सबसे पहले तो मैं आपकी इल्म में लाना चाहता हूँ कि पीटीआई ने आईनी तरमीम पिछले साल जमा कराई थी जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए, जिसके अंदर दस्तखत सरदार रसूल अदरीशम और समी गिलानी साहब के हैं, 2 हमारे पीटीआई के अरकान की, जो इस वक्त असेंबली में जमा है। जो आपने बात की दर हकीकत ये है कि 2.5 साल से अपोजिशन इस ख्वाहिश में मसरूफ़ है और काविशों में मसरूफ़ है कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो और उनको अब एहसास हो जाना चाहिए कि नाकामी के अलावा उनका और कोई रास्ता नहीं है। और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट पीटीआई ने पार्लियामेंट में जमा कराया हुआ है। अपोजिशन का एतराज़ था कि प्राइम मिनिस्टर दावत दें। प्राइम मिनिस्टर ने स्पीकर को ख़त लिख दिया कि आप अपोजिशन को बुलाएं और ये आईनी इंतखाबी इस्लाहात करें ताकि मुल्क के अंदर जो इलेक्शन हो उनकी क्रेडिबिलिटी पे, मुस्तकबिल पे सवाल ना उठाया जाए। और आज ही जैसे आपने कहा एक दसका का इलेक्शन और हर इलेक्शन के ऊपर ये शोर बचता है। और इसी तरह जैसे मैंने आपको अर्ज़ की कि आईनी तरमीम के लिए भी बिल जमा है जनूबी पंजाब सूबे का। तो अपोजिशन से आपके तवासुत से मेरी भी यही इल्तिजा होगी कि आए मिलकर इस कौम को, इस मुल्क को जो बड़े बड़े इश्यूज दरपेश हैं उनको आके हम उनका हसूल करें। इन बाकी एहतसाब का अमल चीज़ें ये जारी रहेंगी इस हुकूमत में भी, उसके आगे अगली हुकूमतों में भी। वो एक सिलसिला है। उसकी वजह से हमें जो मेन 2.5 साल हो गए हैं कि बहुत बड़े कौम को जो लार्जर इश्यूज है उसके लार्जर इश्यूज उसके ऊपर अपोजिशन और हुकूमत के अंदर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। हुकूमत ने वो कदम उठाया हुआ है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अपोजिशन भी अब होश के नाखून लेगी।
شکریہ. قذافی 24 نیوز اگر ہے تو, نہیں مجھے اور GNN واسف. جی کریں ایک سوال اور ہوگا جی, کر لیں. خالد عباس ڈلیے سے سیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ 4 IGs اب تک تبدیل ہو چکے ہیں اور رادھا کرشن فائرنگ ایشو آج جو ہے وہ عدالتوں میں فائرنگ ہو گئی اور لاہور میں روزانہ کی بنیاد پر جرائم بڑھ رہے ہیں. تو پنجاب حکومت کی طرف سے کیا پالیسی بنائی گئی ہے ابھی تک ان جرائم کو کنٹرول کیا جائے؟ روز بروز کی صورتحال بدتر آپ دیں گے جی. ٹرانسفر پوسٹنگ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے, یہ کافی عرصہ تک یہ ڈیبیٹ چلتی رہی ہے, کیوں ٹرانسفر ہوا ہے, کس نے کیا ہے. یہ صوبائی حکومت کا اختیار ہے, جو مناسب سمجھتی ہے وہ فیصلے کرتی ہے, اور اس سلسلے میں نہیں سمجھتا کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی ہے. کوئی ایشو ہوگا تو ہم کورٹ میں پیش ہوں گے اور اس کو کلیئر کریں گے. تھینک یو سو مچ.